صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس ذات باری تعالیٰ کا بارہا شکر ہے جس ذات اقدس نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی. بحمد اللہ و بفضل اللہ و بتوفیق اللہ. دعا گو ہے رب العالمین کے دربار جاویزاد لجپال بے مثال کہ وہ ذات اقدس جل جلالہ و صلواتہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور جتنے پریشان حال آئے اللہ سب کی پریشانی خوشیوں میں تبدیل فرمائے. جو بیمار حال آئے اللہ انہیں صحت نصیب فرمائے اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک مغربی ملک جو کہ سویڈن کے نام سے جانا جاتا ہے قرآن مقدس فرقان مقدس قرآن مجید اس لاعب کتاب بے عیب کتاب جس کا مقام و منزلت جس کی شان و رفعت جس کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ پیغمبر تک ہر نبی آتے رہے. یہ قرآن مجید لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا. فرمایا میں اس قرآن کو ہر پیغمبر کے دل کی تختی کے ساتھ میچ کرتا رہا لیکن یہ قرآن کبھی بھی نہیں ہلا. جب پیغمبر آخر الزمان کا وقت آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا میرے پیارے پیغمبر 40 برس کو پہنچتے ہیں قرآن لوح محفوظ پہ پڑا ہے قرآن نے ہلنا شروع کر پیغمبر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دل کی تختی کے اوپر یہ قرآن مجید لانے والا روح الامین فرشتہ ایسا فرشتہ جو امانت والا بھی ہے دیانت والا بھی ہے. اور پھر قرآن کا مقام کتنا ہے فرشتہ پڑھتا ہے ساتھ میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں لا تحرک بی لسانک اے میرے پیغمبر اپنی زبان کو ساتھ حرکت نہ دیجیے. یہ قرآن مجید جس طرح ہم نے اتارا ہے اسی طرح آپ کے سینے میں اتارنا بھی ہمارا کام ہے. قرآن کا مقام بتایا قرآن کتنی شان والا. اگر قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے. قرآن پڑھا جائے تو ادب کا مقام یہ کہ خاموشی سے سنا جائے. قرآن مجید کا مقام کتنا بلند فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بس یہ تمام تر ترجیحات میں سے خوبیات میں سے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ ہے جس کا اوڑھنا بچھونا جس کی صبح و شام جس کا ہمہ وقت قرآن مجید کے ساتھ گزرتا ہو. پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور پھر دیکھ میرا دوست یہ قرآن کتنی عظمت اور شان والا کہ جو سر لینے جا رہا ہے اسے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیتا ہے. بلند آواز سر لینے جا رہے ہیں عمر نام ہے
ہاتھ میں تلوار ہے۔ کسی نے پوچھا عمر کہاں جا رہا ہے؟ کہا آج بڑے سرداروں میں میٹنگ ہوئی ہے اور یہ کام میں عمر کے ذمہ لگا ہے۔ پیغمبر جو مسلمانوں کے نبی ہیں، جو صبح و شام یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آج میں انہیں نعوذ باللہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا عمر ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر تو جا کر دے۔ بلند آواز سے آپ کی بہن حضرت فاطمہ وہ اس نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہے۔ اے عمر پہلے اپنے گھر جا کر دیکھ۔ سیدنا عمر گھر کا رخ کرتے ہیں، رات کا وقت ہے، اندر جاتے ہیں، بہن کو دیکھا قرآن مجید پڑھ رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنا شروع کر دیتے، بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا۔ بہن کہتی ہے عمر اگر تو مجھے مار مار کے ختم بھی کر دے، یہ جان جا سکتی ہے، یہ ایمان نصیب ہو گیا، یہ اب جدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات سنی بہن کے منہ سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا ذرا یہ مجھے پڑھ کے سنانا، یہ کتاب مجھے دکھانا، یہ کتاب کون سی ہے؟ تو عمر کا غصہ اتنا سخت ہے، عمر کا روب اتنا ہے، جس گلی سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کی تو بات نہیں مان رہی، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ آگے بڑھ کر قرآن مجید پکڑنے لگے۔ بہن نے کہا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ عمر یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اسے وضو سے بغیر، طہارت سے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا۔ یہ قرآن مجید کا مقام ہے، قرآن شریف کا مقام ہے۔ پہلے غسل کیا، باہر کی طہارت، اب اندر کی طہارت رب العالمین عطا فرما رہے ہیں۔ کہا مجھے تھوڑا پڑھ کر سنانا قرآن کیا کہتا ہے۔ آگے سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، توجہ کر میرا دوست۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني۔ یہ آیت پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پہنچی، آیت یہاں پر جیسے ہی کہا اننی انا اللہ، حضرت عمر نے، وہ کوئی ہماری طرح تو تھے نہیں، قرآن مجید بیان ہو رہا ہو عربی اور سمجھنا ہے،
عربی سمجھتے تھے عرب کے، تو عمر نے ایسے سنا قرآن جس طرح میرا رب مجھے ابھی کہہ رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ پسینے میں کانپتے ہوئے شرابور ہو گئے، اپنے وجود میں ادھر ہی کانپنے لگ گئے، کہنے لگے نعم نعم، جی ہاں اے میرے رب میں حاضر ہوں، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ چنانچہ میرا دوست سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانا، یہ عظمت قرآن ہے، یہ شان قرآن ہے، یہ رفعت قرآن ہے۔ عمر جیسے آدمی کا دل تبدیل کرنا، یہ صرف اور صرف عمر کا غصہ ٹھنڈا کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیتیں سنی آپ نے، اور میرا دوست آج کوئی لاکھ نسخے جلائے قرآن مجید کے، چوکو چوراہوں میں مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے یہودیت یہ پراپگنڈا کر رہی ہے، یہ منافقت ظاہر کر رہی ہے۔ اور جس طرح پہلے کہا جاتا ہے، کچھ ہمارے لبرل سکالر وہ کہتے ہیں اتنا مسلمان روزے کا ادب نہیں کرتے جتنا غیر مسلم ادب کرتے۔ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ جو یہودیت ہے اس کا منافقت والا چہرہ ظاہر ہو رہا ہے۔ قرآن مجید شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کے دور میں قرآن مجید کو ایک پادری نے کہا کہ میں جلاتا ہوں۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ نہیں، تمہاری کتاب بھی سچی کتاب ہے تورات، وہ بھی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے، ہمارا قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ پادری صاحب آپ اس طرح کیجئے، آپ اپنی تورات کو پکڑیے اور آگ جلائیے، آپ تورات لے کر آگ میں جائیے، میں قرآن مجید کو سینے سے لگا کر آگ میں چھلانگ لگا، دیکھتے ہیں آپ کون سچا۔ اور فرمایا کہ لاکھوں تم نسخے جلاؤ قرآن مجید کے، جو قرآن پاک ایک چھوٹے سے بچے 8 سال کے بچے کے سینے کے اندر اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، وہاں سے کس طرح ملا؟ یہ چھوٹے چھوٹے کلیوں اور پھولوں کے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر رب نے محفوظ کر دیا ہے، اور اس طرح محفوظ کر دیا ہے کوئی کتاب اس طرح یاد نہیں کی جا سکتی جس طرح قرآن مجید والناس الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یاد کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا تم لاکھ نسخے جلاؤ، نسخے تو قرآن پاک کے جلا سکتے ہو، ان پھولوں کے دلوں سے قرآن مجید کس طرح مٹاؤ؟ ہندوؤں کا ایک گھرانہ ہے، توجہ سے سنیے گا، ہندوؤں کا گھرانہ ہے، ہندوؤں کی بچی نے چوری چوری قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دی، حفظ کرتے کرتے رب العالمین نے اسے حافظ قرآن بنا دیا۔ اب جب اس نے حفظ مکمل کیا، یہ استادوں کے سامنے رونے لگی، کہنے لگی حضرت آپ کو دوسرے لوگ بڑے تحائف دیتے ہیں، جب قرآن مجید حفظ مکمل ہوتا ہے، جس طرح کوئی شادی پہ خوشیاں کی جاتی ہیں، اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے والدین خوشیاں مناتے ہیں، آج ہمارا بچہ حافظ قرآن بنا ہے، حافظ قرآن بنا ہے، اور ایک خوشیوں کا سامان لے کر استادوں کو تحائف دیے جا رہے ہیں۔ استاد محترم، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میں کوئی تحائف نہیں دے سکتی، میری والدہ بھی ہندو ہے، والد بھی ہندو ہے، ہندوؤں کا گھرانہ ہے، اور ابھی تک انہیں پتہ بھی نہیں کہ میں نے یہ لا ریب کتاب حفظ کر لی، یہ 30 پارے میں نے حفظ کر لیے ہیں۔ استاد محترم انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ سے میں اجر کا طالب ہوں، اب اس طرح کیا کر، اس خزانے کو اگر محفوظ رکھنا ہے، جب تیرے والدین سو جائے، رات کے پچھلے پیر اٹھ کر یہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر، اگر یہ تیری روٹین رہی، قرآن مجید کوئی بھی طاقت تجھ سے چھین نہیں سکتی۔ اب پچھلی رات قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتی ہے یہ ہندو گھرانے کی یہ بچی۔ ایک رات
قرآن مجید یہ ایسا وجد کے اندر انسان کو لاتا ہے، انسان کو اپنی خبر ہی نہیں رہتی۔ جو اس کے اندر ہوتا زن ہو کر، اس کی محبت میں ہوتا زن ہو کر تلاوت کرتا ہے، وہ لحن داؤدی، فرمایا کہ داؤد کو ہم نے ایسا لحن عطا کیا، ایسی آواز عطا کی، پرندے اوپر سے گزرتے تھے، کہتے ٹھہر جاؤ پہلے داؤد کی زبور سن لے پھر آگے سفر کر۔ اتنی خوبصورت آواز، اور کائنات میں سب سے خوبصورت جو آواز ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بچے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا، 3-4 منٹ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ سے بڑھ کر کوئی آواز خوبصورت کائنات میں نہیں۔ اب ہندوؤں کی یہ بچی یہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے بلند آواز سے، والدہ اٹھتی ہے، ایسی بدبخت ہاتھ میں قرآن دیکھا، غصے سے لال پیلا ہو گئی کہ رات کا یہ وقت ہے اور اس ترنم کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ رہی ہے۔ قرآن مجید ہاتھ سے چھین لیا، والد کو جگایا، دونوں نے رات کو مارتے مارتے سحری تک بچی کو شہید کر دیا۔ بچی کو جب مار دیا، اب صبح کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اسلام بڑا عزت والا دین ہے۔ فرمایا ثم اماتہ فاکبرہ، ہم نے تجھے موت دی، فاکبرہ، تجھے بے حرمتی تیرے جسم کی برداشت نہیں کی، فاکبرہ، پھر تجھے قبر بھی۔ اب ہندوؤں نے اپنے مذہب کے مطابق جلانا ہے، پنڈت پادری بھی اکٹھے ہیں، سارے لوگ اکٹھے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں ارد گرد، بڑی لکڑیاں اکٹھی کی، تیل اکٹھا کیا کہ آج ایسی نافرمان بچی جس نے خاندان کی عزت نہیں رکھی اور مسلمانوں کی کتاب کو حفظ کیا، اس جرم کی پاداش میں رات کو اسے ختم کر دیا گیا، اس بچی کو بھی جلانا ہے۔ میرا دوست توجہ کر ذرا، سب لوگ اکٹھے ہیں، جیسے ان کا پنڈت پادری آگ لگاتا ہے، آگ لگتی نہیں، تیل بھی چھڑکا ہوا ہے، لکڑیاں بھی وہ ہیں جنہیں آگ دور سے پکڑتی ہے، لیکن اس بچی کے قریب آگ آ نہیں رہی۔ کافی پریشانی کے بعد پنڈت پادری اپنی معذوری کا اظہار کرتا ہے، اس کی والدہ اس کے استاد کو بلا کر لاتی ہے، کہتی ہے استاد محترم یہ کیا معاملہ ہے، یہ آخری جو ہم کرتے ہیں اپنی رسم، یہ اس کو آگ نہیں پکڑ رہی۔ استاد محترم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ کہتے ہیں او بدبختوں، او ظالموں، او عقل کے اندھو، اب اس بچی کے اوپر تو جہنم کی آگ بھی حرام ہو چکی ہے، تم دنیا کی آگ لگانا چاہتے، جہنم کی آگ بھی حرام ہو چکی ہے۔ وہ اس کا وہ سینہ ہے، وہ دل ہے جس کے اندر لاریب کتاب قرآن مجید اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ میرا دوست یہ رفت قرآن ہے، یہ شان قرآن ہے، یہ مقام قرآن ہے۔ آج یہودیت لاکھ نسخے جلائے، جو سینوں کے اندر قرآن مجید اللہ نے محفوظ کر دیا ہے وہاں سے کوئی طاقت نکال نہیں سکتی۔ رب العالمین فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن پاک کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا ایک مناظرہ ہو رہا تھا، بحث، دوسری طرف یہودیت کے تھے عیسائی، ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ ابھی مناظرہ بحث ختم ہو جاتی ہے، آپ اس طرح کریں اپنی کتاب تورات کہیں سے بھی، جہاں سے میں کہتا ہوں کہیں سے بھی تھوڑا سا حصہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں، مجھے آپ جہاں سے کہیں میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آپ جہاں سے تھوڑی سی تورات پڑھیں اس کا ترجمہ کریں، اگر آپ اتنے ہی کہتے ہیں کہ سب کے بارے میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ باتیں لکھی ہیں، جب یہ بات ان بزرگوں نے فرمائی تو دیکھا کہ اپنا جو پادری تھا وہ کس طرح دائیں بائیں شائیں ہوتا ہے، اور ان کے لوگوں نے دیکھا کہ ہماری جو اپنی کتاب ہے وہ یہ نہیں پڑھ سکتا، اس نے آگے بحث کیا کرنی ہے۔
یہ ایک واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو ہر جگہ پہ ہر مقام پہ پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس کا ایک حرف پڑھتے جائیں 10 نیکیوں کا اللہ اجر عطا فرمائے۔ اور یہ اجر اب جو ہی یہ مہینے شروع ہو رہے ہیں، رجب المرجب، شعبان، رمضان، ان مقام پہ ان دنوں پہ اللہ اجر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ دعائیں اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی قرآن مجید کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔